راولپنڈی اور اسلام آباد کی کئی عدالتوں میں آج مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، جس میں سب سے بڑی خبر تو 9 مئی کے ایک کیس کے فیصلے کی ہے، جس میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سمیت 11 ملزمان کو طویل قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے واقعات کے ایک مقدمے میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف، جن کا تعلق چترال سے ہے، کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دیگر 10 ملزمان کو بھی مجرم قرار دیا ہے۔ ملزمان پر اسلام آباد کے رمنا تھانے کی حدود میں جلاؤ گیراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ 10 مئی 2023 کو درج کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس میں درجنوں نامعلوم افراد بھی ملوث ہیں، جن میں سے بہت سوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 11 میں سے 4 ملزمان فیصلہ سناتے وقت عدالت کے سامنے موجود تھے، جن کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ جو ہے، اس کا فیصلہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سنایا۔ اسی عدالت کے سامنے آج ایک اور بھی مقدمہ تھا اور اس میں ایک خاتون جو اینکر ہیں ان کو ضمانت دی گئی ہے 2 مقدمات میں۔ اب ان خاتون جو سوشل میڈیا پہ اینکر مختلف شوز کرتی تھیں، ان پہ سابق چیف جسٹس کی مبینہ توہین کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں 2019 میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیے گئے تھے اور شانز شیخ ایک اینکر ہیں خاتون جو سوشل میڈیا پہ پروگرام کرتی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور اس مقدمے میں باقی دیگر تمام ملزمان جو تھے ان کو بری کر دیا گیا تھا، لیکن یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی، تو اب ان کو 2 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری دی گئی ہے۔ 10-10 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی ضمانت کنفرم کی گئی ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے ملزمہ سے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آپ کو سوال لکھ کر دیے گئے، کیا یہ درست ہے؟ جج نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اپنی درخواست میں لکھا کہ آپ کا فیس بک یا آپ کا فیس استعمال کیا جاتا ہے، کیا جو سوال لکھ کر دے رہا تھا اس کا منہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اسکرین پر آ کر خود سوال کرتا؟ جج نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ یہ کہاں کی صحافت کے کوئی سوال لکھ کر دے اور آپ بول دیں۔ جج نے یہ بھی کہا کہ اخبار اب کوئی پڑھتا ہی نہیں اور عدالت میں کھڑے رپورٹروں کی طرف اشارہ کیا کہ اصل رپورٹرز یہ کھڑے ہیں۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ اب تو سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے اور وہ 5 ہاتھ آگے ہیں، مگر صحافت میں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ان کو کہ صحافت کیا ہوتی ہے۔ ملزمہ کے وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ دیگر تمام ملزمان اس کیس میں بری ہو چکے ہیں، اس لیے ضمانت دی جائے۔ عدالت نے یہ ضمانت کنفرم کی ہے۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں ان خاتون کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقدمات کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن اس حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے نئے قائم مقام چیف جسٹس آ گئے ہیں، جسٹس منیب اختر، جن کو چیف جسٹس بننا تھا لیکن ان کے بجائے ان سے اگلے نمبر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اب چیف جسٹس منیب اختر اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان سے حلف لیا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس جمال بندوخیل نے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی حج کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ان کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں، اس لیے جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کا یہ عہدہ دیا گیا اور انہیں اس کا حلف اٹھایا ہے۔ دیگر اہم مقدمات جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف احتجاج کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ بھی جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے کی اور عدالت نے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ عمران خان کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ لیٹر لکھا جا چکا ہے اور ان کی دستیابی ممکن نہیں ہو سکی، اس لیے ان مقدمات کی کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ عمران خان اور دیگر کی جانب سے سردار محمد مصروف اور مرتضیٰ توری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کے خلاف 14 مارچ 2023 کو احتجاج پر تھانہ کھنہ جو اسلام آباد کا ایک تھانہ ہے اس میں 2 مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کی عدالت میں لگا تھا، جو جس وقت صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر اعلیٰ شخصیات کے خلاف کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھیں۔ یہ عمران خان یا اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ کیس درج کیا تھا۔ ایف آئی اے عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے اس کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے کیس کا چلان عدالت میں آج بھی پیش نہ کیا جا سکا اور عدالت کو یہ بتایا گیا پراسیکیوٹر کی جانب سے کہ ابھی گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد چلان پیش کیا جائے گا
عدالت نے اب سماعت 30 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ نیب ترامیم کے بعد یہ مقدمہ بحالی اس کی ہوئی تھی اور دو شاخانہ گاڑیوں کا ریفرنس جو ہے نیب سے وہ ایف آئی اے کی عدالت کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، کیونکہ نیب میں اب اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز سنے جا سکتے ہیں، اس سے چھوٹے کیسز وہاں پر نہیں سنے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف 9 مئی توڑ پھوڑ کا جلاؤ بگراؤ کا ایک اور کیس بھی عدالت میں تھا۔ آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں عدالت نے حاضر 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کی ہے۔ 42 ملزمان پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا۔ یہ بھی جج طاہر عباس سپرہ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے مزید سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ شمس کالونی جو اسلام آباد کا ایک تھانہ ہے، اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کی گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق کی عدم دستیابی کے باعث یہ سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ ان کے اسسٹنٹ نے عدالت کو بتایا کہ عمران شفیق جو ہیں ایڈوکیٹ وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، اس لیے ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے، اور عدالت نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی ان سے کہا تھا کہ وہ ترمیم شدہ پٹیشن دائر کریں، اور انہوں نے استدعا خود ہی کی تھی، تو اب وہ ترمیم شدہ پٹیشن دائر کریں۔ عدالت کے سامنے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی پیش نہیں ہو سکے۔ جسٹس سردار اعجاز حق نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے۔ وفاقی حکومت کی افسران کی ترقی کے ریکارڈ سے متعلق عدالت سے مزید وقت یا مہلت کی استدعا کی گئی۔ گریڈ 21 سے 22 میں جانے والے افسران کی ترقی کی قانونی حیثیت چیلنج کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عدالت نے وفاقی حکومت کو افسران کی ترقی کا ریکارڈ جمع کرانے کی آخری مہلت دی ہے۔ جسٹس امین منہاس نے کہا کہ آئندہ سماعت پر اس کا فیصلہ کروں گا۔ سابق سیکریٹری اطلاعات سہیل علی خان اور دیگر افسران کی درخواستوں پر یہ سماعت کی گئی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی، شعیب شاہین، فیصل نقوی، قمر افضل ایڈوکیٹ اور دیگر پیش ہوئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے التوا کی استدعا پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اہم مقدمات میں سرکاری وکلاء پیش کیوں نہیں ہوتے۔ سینئر افسران کی جگہ جونیئر کی ترقی دینے کے لیے حکومت کو کوئی ٹھوس وجہ بتانی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں بتا سکے، یہ کہنا تھا فیصل نقوی ایڈوکیٹ کا۔ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے کہا کہ سول سروس میں اعلیٰ ترین تقرریوں کے بورڈ کی سربراہی صرف وزیر اعظم ہی کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کو تمام وزارتوں کے افسران کی کارکردگی سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قانون میں وزیر اعظم کو ترقی دینے والے بورڈ کی سربراہی سونپی گئی۔ دیگر وزراء صرف اپنی اپنی وزارتوں کے افسران کی کارکردگی سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کے افسران کی کارکردگی سے واقف ہونا کا ضروری ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت اب 18 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس جو راولپنڈی میں ہوا ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس میں مال مقدمہ پیش کرنے کے حوالے سے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو ہر سماعت پر عدالت میں پیش رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن مال مقدمہ اور گواہوں کو پیش کرنے کی پابند ہوں گی۔ احکامات جج انسدادی دہشت گردی عدالت امجد علی شاہ نے یہ جاری کیے۔ اس کے علاوہ جو راولپنڈی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا آج سے 12 برس قبل 2013 میں، جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، جو ایک فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے، اس کیس میں گواہوں کو پیش نہ کرنے پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن صبا ستار کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے کام پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سرکار سے کہا گیا ہے کہ وہ 1 مہینے کی تنخواہ اس وقت تک اپنے پاس رکھے، ضبط رکھے، ان کو جاری نہ کرے جب تک وہ اس مقدمے میں پیش نہیں ہوتی۔ عدالت نے کہا ہے کہ 13 برس پرانے مقدمے میں بھی تفتیشی اور گواہوں کو ابھی تک حاضر نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ آج کے مقدمات کی سماعت کا احوال رہا۔